جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہتے ہیں جی چھوٹا بھائی فوت ہو گیا تو جنازے کے اندر 5 تکبیریں کہہ دی. جب مسئلہ دیکھا تو 4 سے زیادہ تکبیریں کہنے کا حدیث میں ذکر ملا وغیرہ وغیرہ. اچھا ہاں جی کوئی بات نہیں، 5 تکبیریں بھی جائز ہیں. 4 تکبیریں تو عام کہی جاتی ہیں، وہ بھی صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے. بخاری میں 1300 جو ہے 33 نمبر، مسلم میں 951 نمبر. اس کے علاوہ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ کے اندر بھی دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام نے نجاشی کا جنازہ پڑھایا تو اس پر 4 تکبیریں کہی تھی. پھر ایک روایت وہ بھی صحیح مسلم کے اندر کتاب الجنائز میں آتی ہے 997 نمبر پر، ابو داؤد میں 3197، اس کے علاوہ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سنن کبریٰ، بہقی اور کئی کتابوں میں موجود ہے کہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو زید بن ارقم جو ہے وہ ہمارے جنازوں پر 4 تکبیریں کہتے تھے. ایک جنازے پر انہوں نے 5 تکبیریں کہیں. تو میں نے ان سے پوچھ لیا تو کیا انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے 5 تکبیریں بھی کہی ہیں، مطلب نبی علیہ السلام 5 تکبیریں بھی کبھی کبھی کہا کرتے تھے. تو 5 تکبیریں کہنا بھی ثابت ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. آپ صحیح مسلم وغیرہ کے اندر روایت دیکھ لیں. باقی ہماری تحقیق میں جتنی بھی تکبیرات کے حوالے سے روایات آتی ہیں کہ نماز جنازہ میں جو پڑھی جانے والی تکبیرات ہیں کہ 4 تکبیریں پڑھنی ہیں، 5 پڑھنی ہیں، یا 6، 7، 9 تک کا بھی ذکر ملتا ہے، تو سب سے زیادہ صحیح اور راجح اور جو مضبوط بات ہے، جو زیادہ اچھی سند معلوم ہوتی ہے، وہ 5 تکبیروں والی زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بھائی آپ کا سوال ہے کہ رافضی شیعہ جو ہیں وہ نماز جنازہ میں 5 تکبیریں یہ کہتے ہیں، تو اہل سنت جو ہیں ان کو ایشو نہیں بنانا چاہیے، یعنی اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اچھا جی ہاں جی، میں نے تو کچھ روایتوں کے تناظر میں یہ بات عرض کی تھی کہ جی نماز جنازہ کے اندر عام طور پہ 4 تکبیرات کہی جاتی ہیں. جس طرح کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی قرآن کا حصہ پڑھتے ہیں، یعنی 7 سورت ملا لیتے ہیں. دوسری تکبیر کے ساتھ بعد درود، اور تیسری تکبیر کے بعد دعائیں، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام. پھر میں نے کہا 5 تکبیروں والی روایت بھی جس طرح کہ زید بن ارقم والی آپ نے بتایا وہ میں نے واقعی پیش کی تھی. اس کے علاوہ 6، 7، 9 تک کا ذکر بھی آتا ہے. اور بھائی میں نے راجہ 4 کو نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا ہماری تحقیق میں سب سے زیادہ مضبوط جو ہے نا وہ 5 تکبیریں، وہ روایت زیادہ صحیح ہے. ہمارے اگرچہ عام 4 ہیں، 4 والا مسئلہ ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن ہمارا جو ہماری ذاتی تحقیق ہے، ہمارا ذاتی موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ 5 تکبیروں والی روایت زیادہ مضبوط ہے، یہ ہم نے راجہ کہا تھا. باقی بات یہ ہے کہ اگر وہ 5 تکبیریں کہہ کے نماز جنازہ شیعہ پڑھتے ہیں تو 5 تکبیروں پر تو ایشو نہیں ہونا چاہیے. اب باقی جو رافضیوں کا اس کے علاوہ کوئی عمل ہوگا اس پر ہی کوئی اعتراض ہوگا. اب وہ تو اب بات سامنے آنے کے بعد ہی پتا چلے گا نا کہ وہ نماز جنازہ کس طرح پڑھتے ہیں، یا اس میں کیا پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا ان کا طریقہ کار ہے. وہ تو وہ سامنے آئے گا تو پھر دیکھیں گے. باقی رہ گئی بات صرف تکبیروں کی کہ جی 5 تکبیریں، تو 5 تکبیریں تو بھائی یہ تو ثابت ہے نا، جس طرح کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت جو ہے وہی واضح ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.